ایک دفعہ ایک چور نے ایک سنار کو ٹھگنے کی سوچی، تو اس نے اپنی لباس وضاقتہ ایک بزرگ کی بنا لی، ایک شیخ کی بنا لی، بہترین دستار باندھی، اچھا قیمتی لباس پہنا اور سناروں کے محلے میں سنار کی دکان میں چلا گیا۔ جب سنار نے دیکھا کہ ایک بزرگ اللہ والے کی طرح نظر آ رہا ہے تو اس نے سوچا کوئی بزرگ ہوں گے، کہنے لگا کہیے آپ کی میں کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ سنار خوش ہو گیا کہ اللہ والے میری دکان میں آئے ہیں، ایک شیخ میری دکان میں آئے ہیں۔ تو کہنے لگے کاروبار تو ہوگا، لین دین تو ہوگا، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تم خیر کے کام میں تھوڑا سا حصہ لگا لو۔ کہنے لگا فلاں جگہ ایک نیک کام ہو رہا ہے، تم بھی تھوڑا سا اپنا مال اس میں لگا دو۔ تو اس نے کچھ درہم نکالے، ان کے حوالے کر دیا۔ اتنے میں باہر سے ایک لڑکی آئی جو دراصل اسی چور کی ایک ساتھی تھی، اس کی پارٹنر تھی۔ وہ اندر آئی تو اس نے آتے ہی اس چور کو، جو اس وقت بزرگ بنا بیٹھا تھا، شیخ بنا بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ چومے، اسے التجا کرتے ہوئے کہنے لگی میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میری روزی میں برکت کے لیے آپ دعا کریں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ تو اس چور نے جو اس وقت شیخ بنا بیٹھا تھا اس کو دعائیں دی۔ تو سنار سے رہا نہیں گیا، کہنے لگا میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں اس دکان میں لگا رہتا ہوں تو مجھے باہر کی دنیا کی خبر نہیں ہے، آپ کون ہیں؟ تو لڑکی کہنے لگی تم نہیں جانتے کون ہو؟ ارے یہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، کہا ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس عزت ہے، سب کچھ ہے، لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کو تڑپ جاتے ہیں، ان سے دعائیں کروانے کے لیے لوگ انتظار کرتے ہیں، اور آج یہ اتنی برگزیدہ ہستی تمہاری دکان پر آئی ہے اور تم ان کو پہچان نہیں رہے۔ تو سنار کہنے لگا بڑی افسوس کی بات ہے۔ سنار کہنے لگا میں بڑا شرمندہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ میرے لیے بھی دعا کریں۔ تو اس چور نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا، کہنے لگا دیکھو جو آدمی اپنے کیے پر پچھتاتا ہے اللہ اسے معاف کرتے ہیں، اب تم ایسا کام کرو، اب تم یہ کرو کہ اس رومال کو اپنے پاس رکھو، روزانہ اس رومال سے 7 بار اپنا چہرہ پوچھ لینا اور دیکھنا 7 دن کے اندر تمہارے کاروبار میں وہ برکت ہو جائے گی کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ سنار بڑا خوش ہوا، اس نے رومال لیا، اس رومال سے اپنا چہرہ پوچھا، جیسے ہی اس نے چہرہ پوچھا بے ہوش ہو گیا۔ جیسے بے ہوش ہو گیا چور نے ساری دکان لوٹ لی، وہاں سے نکل گیا۔ کچھ سال گزر گئے، سنار اپنی بے وقوفی پر رو دھو کر اس نے اپنا نقصان بھلا دیا، واپس سے بھاگ دوڑ کر کے اپنی زندگی کے سائیکل کو، اپنی زندگی کے پہیے کو اس نے راستے پر لے کر آیا، اس کا کاروبار واپس چل پڑا۔ تو ایک مرتبہ اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا، 4-5 سال کے بعد وہی آدمی جس نے اسے لوٹا تھا، 2 لوگ اس کو لے کر آئے، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگی ہوئی تھی اور وہ دونوں پولیس کی لباس میں تھے، اور وہ دونوں پولیس والے اس سے کہنے لگے کیا یہی دکان ہے جس کو تم نے لوٹا تھا؟ تو کہنے لگا ہاں یہی دکان ہے۔ تو پولیس والا کہنے لگا تم ہمیں یہاں پہ اس کرائم سین کو دوبارہ کر کے بتاؤ تاکہ ہم قاضی کے سامنے گواہی دے سکیں اور تمہارا جرم ثابت ہو جائے۔ ایک ایک کر ہتھکڑیاں کھول دی۔ تو چور دکان میں گیا، میں اس دکان میں آیا، میں نے ان سے بات کی، پھر میں نے اس طرح سے ایک رومال نکال کر انہیں پیش کیا۔ اب پولیس کہنے لگا اس سنار سے کہ آپ سنار صاحب آپ بتاؤ آپ نے کیا کیا؟ اس سنار نے رومال لیا، کہنے لگا میں نے رومال کو لے کر اپنے منہ پر ملا، رومال ملنا تھا، واپس بے ہوش ہو گیا۔ دوبارہ یہ چور سب سامان سمیٹ کر واپس لے گیا۔ بالکل یہی حال آج ہمارے ملک میں ہم سب کا ہے۔ ہر 5 سال کے بعد ایک چور ہمارے پاس آتا ہے، وہ اچھی شبیہ بنا کر آتا ہے، ایک نیا بہانہ بتاتا ہے اور ہم اس کی باتوں میں آ کر لٹ جاتے ہیں۔ دوسرے 5 سال کے بعد پھر چناؤ آتا ہے، وہی معاملہ وہی ماجرا ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور یہ چور ہمیں دوبارہ لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ اسی لیے ایسے چور اچکوں اور بدماشوں کی باتوں میں نہ آئیں، ایسے آدمی کو الیکشن میں منتخب کریں جو ذاتی واد یا فرقہ وارانہ ذہن نہ رکھتا ہو، وہ ہر ہندوستانی کو ساتھ لے کر چلنے والا ہو، ایسے آدمی کو منتخب کریں اور اپنے ملک کو بچائیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ہمارے ملک کو امن، ترقی اور استحکام عطا فرمائے۔